بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 مئی 2:30 بجے دوپہر کا وقت ہے۔ آج سے چند گھنٹے پہلے یعنی صبح 4 بجے پاکستان نے ہندوستان کے متعدد شہروں پر میزائلوں کے منہ کھول دی۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کا سما پیدا ہو۔ اب اس وقت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا منتظر ہے کہ ہندوستان اب اس کا جواب کیا دے گا۔ ناظرین کرام، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کے اغوا سے معاملہ شروع ہوا۔ رد عمل کے طور پہ پہلگام کا واقعہ کا ظہور ہوا۔ اب اس کے رد عمل میں بھارتی قیادت نے بجائے اس کے کہ کوئی ثبوت پیش کرتے چلے، وہ کہتے ہیں اس کا ثبوت تو چھوڑتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کا خیال اور ہو سکتا ہے درست بھی ہو، لیکن اس حد تک چلے جانا جس حد تک چلے گئے اور اس حد سے آگے کیا ہے، آج کے ولاگ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنے تجربے، اور میں نہیں کہتا کہ اپنے علم کی روشنی میں نے جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ پہلی جنگ جو انسانوں کے درمیان باقاعدہ ہوئی، الحمدللہ، وہاں سے لے کر آج کے جنگی ماحول تک، اور جتنی جنگیں گزری ہیں کسی نہ کسی حد تک میں ان کا قاری رہا ہوں۔ آج کے ولاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا ضمیر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں، پھر کہوں گا کہ اپنے تجربے کی روشنی میں۔ ضمیر کوئی وحی نہیں، یا ضمیر کوئی آسمانوں سے اترا وصف نہیں۔ ضمیر ماحول کے اندر شکل اختیار کرتا ہے اور ارتقا کرتا ہے۔ میں جنگ کے خلاف ہوں، اور کوئی دلیل، کوئی جواز، کوئی نعرہ، کوئی جذبہ میرے سامنے کھڑا ہو کر دلیل کی شکل میں مجھے قائل نہیں کر سکتا انسانوں کے درمیان جنگوں کے بارے میں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے خون کا رنگ ایک ہے۔ کیا فقط مذہبی افکار اور نظریات کی بنیاد پر ہم اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ہم انسانیت کے دائرے سے خود کو خارج کر لیتے ہیں؟ ہمارے خون کا رنگ ایک ہے۔ ہماری طرح ہی دوسروں کو بھی اسی طرح دکھ درد سہنا پڑتا ہے اپنوں کا، جن کے گلے کٹے ہوئے ہوں، جن کے اعضاء بکھرے ہوئے ہوں، جن کا خون زمین پر بہہ رہا ہو، اور جن کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ کیا کوئی ہندو یا کوئی مسلمان یا عیسائی یا یہودی یا کوئی لامذہب کوئی ایسا ہے جو اس جذبے سے عاری ہو؟ اگر نہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے جذبوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جنگ جو سر پہ کھڑی، میں نے ابتدا میں کہا کہ مستقبل کا منظر کیا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ریکارڈ رہے گا۔ دعا یہ ضرور کرنی چاہیے، بھارتیوں آپ کو بھی اور اہل پاکستان آپ کو، کہ اگر خدا ہے اور خدا سنتا ہے، اور یقیناً ہے اور سنتا ہے، تو یہ ہماری دعا قبول کر لے کہ جنگ ہمارے سروں سے ٹال دے۔ وہ فیض نے کہا تھا کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں لفظ محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی، زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے، اور وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کرتے ہیں۔ میں ٹی وی اسکرینز پر دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کے غریب پیروں میں ہوائی چپلیں، اور وہ بھی خاکالود، تن پر لباس، منہ سے کہتا کہ میں غربت زدہ شخص کے بدن پہ سجا ہوا ہوں، وہ بھی نعرے مار رہے ہیں جے ہند جے ہند، اور ادھر پاکستان میں بھی لوگ لگے ہوئے۔ مجھے یہ دونوں مناظر دیکھ کے انسان کے پاگل اور وحشی ہونے کا یقین میرا پختہ ہوتا چلا جا رہا۔ آپ کہیں گے کہ جنگ تو مذاہب کے نام پر بھی ہوتی رہے، میں اس کے حق میں نہیں۔ جنگ قومیت کے نام پہ میں اس کے حق میں نہیں، جنگ علاقے کے نام پہ میں اس کے حق میں نہیں۔ دعا کیجئے یہ جنگ ٹل جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین اکرام کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان اپنے گھٹنوں پہ بیٹھتا ہوا، اپنے بوجھ سے زمین دوز ہوتا ہوا ایک ملک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں پاکستانی ہوں، محب وطن پاکستانی ہوں۔ اگر میری بجلی کٹی ہو، میری گیس کٹی ہو، میرے برتن اناج سے خالی ہو، میری جیب خالی ہو، مجھے کوئی ادھار دینے والا کوئی نہ ہو، کوئی کام کاج نہ ہو، اسی کو غربت کہتے، اسی کو بدحالی کہتے، اسی کو خستہ حالی کہتے۔ یہ بدحال اور خستہ حال ملک ہے۔ یہاں ہوٹلوں میں، سڑکوں پہ بھاگتی آتی جاتی لشپش کردہ گاڑیوں میں یہ صرف 10 سے لے کر 12%، ان میں سے 20% وہ لوگ ہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بھارت کی طرف میں بھی آتا ہوں، 20% وہ لوگ ہیں جو زیادہ اذیت اور عذاب میں ہیں، جسے مڈل کلاس کہتے ہیں۔ ان کی جیب میں کچھ نہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، سفید کالر لی اور بچاتے پھر رہے، اور باقی 70% لوگوں نے غربت کو تسلیم کر لیا، غربت کی لکیر پر غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں، خوشیوں کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بھارت کے اندر
عوام کے اندر 140 کروڑ آبادی کا ملک ہے، جس میں 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ نہیں، اور بھی 80 کروڑ انسان غربت کی لکیر پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ دونوں ملک چلے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سینہ سپر ہونے کو۔ جے ہند اور کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، خدا کے لیے باز رہیے اور ہمیں معاف کیجیے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ پاکستان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، یہ میں تائید نہیں کر رہا ہوں جنگ کی یا ایٹمی جنگ کی، لیکن یہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اگر وسیع پیمانے پر بھارت نے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا تو پاکستان اس قابل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی ایئر فورس بڑی ہے، میں کہتا ہوں اس کی ایئر فورس کے سامنے یہ ایئر فورس بھی دم توڑ دے۔ انفینٹری کا حال بھی یہی ہے، توپ خانے کا حال بھی یہی ہے۔ ہم 24 کروڑ پارا پارا، وہ 140 کروڑ اور متحد، یہاں غازی اور شہید، یہ تصور اور کسی حد سے بھی گزر جانے کا رویہ، اور ایٹمی میزائل بھی موجود، ایٹم بمز بھی موجود۔ اگر بھارت آج ہی ریٹیلیٹ کرتا ہے، جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ پہلگام کا واقعہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، اسے کسی اور طرح بھی لیا جا سکتا تھا۔ مجھے کہنے دیجئے، مجھے نفرت نہیں ہندو ہونے کی بنا پہ کہ وہ ہندو ہے یا وہ بھارتی ہے۔ میں اپنے ضمیر کی مکمل سچائی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نریندر مودی سے مجھے اس لیے نفرت نہیں ہے، نفرت اس لیے ہے کہ وہ فنیٹک ہے، انتہا پسند ہندو ہے۔ انتہا پسند مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، خوفناک درندہ ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں اپنے بھگوان اور اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں انسانوں کا خون بہا کر۔ اور جب یہ شفاق سوچ ہو تو پھر انسانیت بہت دور چلی جاتی ہے۔ نریندر مودی جب چھوڑ کر آیا تھا، اپنا دورہ چھوڑ کر آیا تھا، تو جس لب و لہجے میں اس نے بات کی، جس طرح ڈرانے اور دھمکانے کی اس نے، میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں، یہ لوگ جو پردھان منتری بن جاتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں، آپ مجھ پہ یقین جانیے، یقین کر لیجئے، عام زندگی میں آپ اگر انہیں ملے تو آپ کو بلو ایوریج ہوتی ہے ان کی اکثریت عقلی طور پہ، یہ دانشور اور دانشمند نہیں ہوتے۔ لہذا غلطی کر بیٹھا نریندر مودی اور اس کے ساتھی، اور رہتی سہتی کسر میڈیا پہ چھائے بدتوار اور تنگ ذہن لوگوں نے وہ پوری کر دی۔ ادھر بھی جنون ہے پاکستان میں، لیکن بہت کم ہے، میں دیانتداری سے کہتا ہوں بہت کم۔ جو جنون میں نے دیکھا ہے ہندوستانی سیاستدانوں میں اور صحافیوں میں، اور کہنے دیجئے کہ عوام کے اندر، پاکستان میں اس کا عشر ہے لیکن اس کا عشر شیر بھی نہیں ہے، اب روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی ایک خاص طور پر ایک منٹیلٹی اب ارتقا کرتی چلی جائے گی، منٹوں میں، گھنٹوں میں، ہفتوں، مہینوں میں نہیں۔ ہر طرف آنکھوں میں شعلے ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور جب بلی کسی کمرے کے اندر بند ہو جائے، 4 بندے اسے مارنے والے ہوں، تو بالآخر وہ گلے کو پڑتی، کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا۔ پاکستان کے پاس بھی اب کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ میں پہلے دن نہیں کہہ رہا، کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول راؤنڈ دا کلاک ایک پیرامیٹرز لے کر بیٹھے ہوئے، ان پیرامیٹرز پر اب ایٹمی میزائل داغ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے لوگوں سے بھی، دنیا بھر کے لوگوں سے، اور خاص کر اپنے بھارتی بھائیوں اور بہنوں، آواز اٹھائیے جنگ کے خلاف، نہیں تو کچھ نہیں رہے، یہ سارے بچ جائیں گے۔ انہیں پتا ہے یہ اتنے یار، اتنے مکار، اتنے موقع شناس ہیں کہ نہ آپ کے جنرل مریں گے، نہ ہمارے جنرل مریں گے، کام آئیں گے، نہ آپ کے سیاستدان کام آئیں گے، نہ ہمارے سیاستدان ایندھن بنیں گے اس جنگ کا، عوام بنے گی ایندھن، جب دونوں طرف کے فوجی جوان اور افسران بنیں گے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہر شخص وہ سوچ رہا ہے اب جاؤں تو جاؤں کہاں، چونکہ اور دنیا بھی جانتی ہے کہ اگر انڈیا نے ریٹیلیٹ کیا، اگر ہندوستان نے، بھارت نے اس کا رد عمل دکھایا جو آج اس کے ساتھ ہوا ہے، اس سطح پہ دکھایا جس سطح پہ پاکستان نے کارروائی کی ہے، تو پھر اس کے جواب میں کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ جاتا۔ یہ سرحدوں پہ وہ جنگ نہیں ہوگی، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ یہاں سے بھی رائفل چل رہی ہوں گی، ادھر سے بھی رائفل چل رہی ہوں گی، ادھر سے بھی توپوں کی گن گرج ہوگی، ادھر سے بھی توپوں کی گن گرج ہوگی، ایک دوسرے کے بارڈر پار کر کے لاہور پہ قبضہ یا کوئی امرتسر پہ قبضہ، کوئی دو طرفہ کوشش کی جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ ولاگ یاد رہنا چاہیے کہ اس سے بہت پہلے بر صغیر جل کے خاکستر ہو چکا ہوگا، کیونکہ اگر ادھر سے ایٹمی میزائل چلیں گے، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، ادھر سے بھی ایٹمی میزائل انہوں نے بھی تیار رکھے ہوئے۔ اس وقت اس مقام پر ہمیں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ تو ہے وہ منظر جس سے آپ کسی حد تک واقف۔ مجھے ایک سچ ضرور کہنے دیجیے نا، یہ جنگ بھارتیوں نہ آپ کی ہے، نہ میرے پاکستان بھائیوں، یہ آپ کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ان دونوں ممالک کی 2 خفیہ ایجنسیوں کی جنگ ہے، جن کا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا جذبہ ہم کروڑوں انسانوں کو اس مقام پر لے آیا ہے۔
ذرا سوچئے ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں کیمرے کے سامنے اور یہ توقع کر رہا ہوں کہ کسی وقت بھی کوئی میزائل یہاں گر سکتا ہے، کسی کے گھر پہ گر سکتا ہے۔ بابا شروع ہوگی بات۔ میں یہ بھی کہتا چلا رہا ہوں کہ جنگ انسان کا بدترین سفلی جذبہ ہے، اس سے دور رکھیے۔ ایک منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ پورا بھارت باہر آ جائے گی، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ پورا پاکستان باہر آ جائے، ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے۔ کہہ چکا ہوں اگر یہ جنگ ہوئی تو ہندوستان نہیں رہے گا، بھارت دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا۔ اب یقین جانیے، جس طرح اب سوویت یونین نہیں رہا جو ایشیا سے شروع ہو کر پورے یورپ تک کو گھیرتا تھا، جس کے ایٹمی اثاثوں سے دنیا لرزتی تھی، جس کی بڑی فوج، بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی اکانومی، بہت بڑا نظریہ اور خوفناک دفاعی انتظام، امریکہ اور اس کے اتحادی کانپا کرتے تھے، لرزا کرتے تھے، خوف کھایا کرتے تھے۔ کہاں گیا وہ روس؟ صرف افغانستان پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے، اور اس غلطی کی وجہ سے جنگ تھی نا چھوٹی سی، اپنے ملک میں تو جنگ نہیں لڑی، یہاں لڑی، اس کے بعد ٹوٹ گیا۔ ہندوستان کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ کم از کم 13 ممالک اس میں سے نکلیں گے، 13 ملک، اور پاکستان بھی قائم نہیں رہے گا دنیا کے نقشے میں۔ بالکل اس جنگ کے بعد پاکستان قائم نہیں رہے گا، یہ میں لکھ کر دے دوں، 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس سے زائد ہو سکتے ہیں، کم نہیں۔ اور ویسے بھی ہر صدی اپنے جلوں میں کوئی نہ کوئی ایک مشترکہ قدر لے کر آتی ہے، ٹائم۔ اسے گھنٹوں، دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں اور صدیوں میں کس نے تقسیم کیا؟ یہ کوئی عجیب قسم کی کوئی روحانی سی کوئی یہ مظہر لگتا ہے۔ بہت سی صدی ایسی ہیں جن میں گنوا سکتا ہوں کہ یہ پوری کی پوری صدی میں یہ ہوا اور پورے گلوب پر ہوا۔ یہ صدی جس میں ہم سانس لے رہے، جس کا 2025 جا رہا ہے، یہ صدی بڑے ممالک کے خاتمے اور ان کے اندر سے چھوٹی چھوٹی خود مختار نئی ریاستوں یا ممالک کے ظہور کی صدی ہے، اور یہ کام اس کا آغاز بر صغیر سے ہو رہا ہے، سب کنٹیننٹ سے ہو رہا ہے، جسے ہم ایویں امن کا خطہ، آگہی کا خطہ، آدرش کا خطہ۔ ناظرین اکرام، اس کا مطلب ہرگز نہیں، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں کہ میں شخصیت پرستی سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ بہت دور رکھا ہوا ہے، بلکہ شخصیت پرستی سے مجھے ایک چڑ ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے جاننے والے جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی شخصیت پرست نہیں رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی میں تھا تو بھٹو میرے نزدیک ایک انسان تھا، خوبی اور خامیوں کا ایک ملغوبہ مرکہ۔ محترمہ بے نظیر تھی، بہت اچھی خاتون تھی۔ عمران خان میری 1 on 1 ملاقات ہے، لیکن مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں عمران، یہ کوئی میرا میں سیلف سینٹرڈ آدمی نہیں ہوں، مجھے محسوس نہیں ہوا۔ اگر میں عمران خان کے لیے بول رہا ہوں، ہر گیت اور ہر راگ کی تان لا کر میں توڑتا ہوں عمران خان پر، تو اس کی کوئی وجہ ہے ناظرین۔ مجھے جاننے والے بہت سے سطح نظر میرے دوست پیارے، لیکن سطح نظر وہ حیران ہے کہ میں نے تو کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی۔ یہ کیا عمران خان نے کوئی جادو کر دیا؟ کوئی جادو وادو نہیں ہے، چونکہ میں خود ایک مزاحمتی شخص ہوں۔ ہر شخص کے اندر ایک خاص کیمسٹری ہو، اس کیمسٹری سے ملتا جلتا کوئی شخص اس کے سامنے آئے تو بغیر وعدے وعید کے دوستیاں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں یہ روح اور ذہن کام کر جاتے ہیں۔ عمران خان کو جس طرح میں نے دیکھا ہے میدان میں کھڑے ہو، چونکہ میں ایسے حالات سے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے عمران خان پر جو حالات ہے اس سے 50 گنا زیادہ بدترین حالات میں سے میں گزرا، لیکن میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا کہ میری کوئی بہن پہ الزام لگا دے، میرے گھر کی کوئی کھڑکیاں دروازے توڑ کے خواتین کی بے حرمتی کرتا پھرے۔ اس کے خلاف وہ کچھ ہوا کہ میں جب اپنے آپ کو اس کے شوز میں کھڑا کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ میں کیسے برداشت کر سکتا، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا سب آپ کو سب نکاح مولوی آگے جی نکاح نہیں سی ہوا، وہ مانی کا ایک نوکر کو لے کر آگے جی یہ شخص تھا، ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں گیا تو یہ دونوں میری بیوی اور عمران خان اس حالت میں یہ بھی کون سا ایسا گند ہے جو اس پہ نہیں اچھالا گیا۔ مجھے کوہ ہمالیہ بھی اب کم بلند دکھائی دیتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مصیبت میں کون کون سے خیال آتے ہیں۔ فیض نے کہا تھا نا، جیل میں تھا صاحب، انسان ٹوٹتا ہے اندر سے، بکھرتا ہے اندر سے، ڈرتا ہے اندر سے، سوچتا ہے کہ یار میں کہاں پھنس گیا۔ کہا تھا نا کہ یہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے، شعلۂ درد جو پہلو میں لپک اٹھے گا، دل کی دیوار پہ ہر نقش دمک اٹھے گا، حلقۂ زلف کہیں، گوشۂ رخسار کہیں، ہجر کی بات کہیں، گلشن دیدار کہیں، دل سے پھر ہوگی میری بات کہ اے دل یہ جو محبوب بنا ہے تیری تنہائی کا، یہ تو مہماں ہے گھڑی بھر کا چلا جائے گا، اس سے کب تیری مصیبت کا مداوا ہوگا، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل، مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے، یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے، رات بھر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل۔ ڈپریشن میں جاتا ہے بندہ، یہ سارے کے سارے بندہ اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے قید میں، تنہائی، جبر، ستم، غلاظتیں، الزامات، عدالتوں کے اندر کھینچا تانی، نئے نئے مقدمات، نئے نئے الزامات، اور بندہ سوچتا ہے کہ میں کہاں،
لیکن جو لوگ سچے ہو، فیض اسی نظم کے آخری بند جس میں پھر انسان اٹھتا ہے، ایک رد عمل اس کے اندر اٹھتا ہے کہ لاؤ سلگاؤ کوئی جوش غضب کا انگار، طیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ، وہ دہکتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ، جس میں گرمی ہے حرارت بھی توانائی۔ اس لیے عمران خان پر میں لا کے تان توڑتا ہوں کہ اس وقت موقع ہے، اس موقع کو اگر کھو دیا اس کا خمیازہ ملکی سیاست کو بھگتنا پڑے گا اور فوجی ادارے کو بحثیت ادارہ بھگتنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، اگر عمران خان کو جیل میں رکھ کر اس صورتحال کو نبڑنے کی کوشش کی تو نتیجہ جو بھی نکلے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی کہ اس وقت وہ شخص جو 90% عوام کا حقیقی نمائندہ ہے، جو چاروں صوبوں کے درمیان ایک بائنڈنگ فورس ہے، اسے آپ جیل میں رکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنگ جیت جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو واہ واہ کریں گے؟ نہیں، مسئلہ عمران خان ہے، مسئلہ وہی رہے گا۔ یہ میں اپنے سیاسی تجربے کی آنکھ سے دیکھ کر آپ کو کہہ رہا، یہ سارے کا سارا جوش، جذبہ، یگانگت، اتحاد، نعرے بازی یہ وقتی ہے۔ دعا کیجئے کہ وہ لوگ جنہیں اہل بست و کشاد کہا جاتا ہے، جن کے پاس کسی کو تکلیف دینے اور کسی کو تکلیف سے آزاد کرنے کا اختیار ہے، انہیں خدا عقل دے اور اس موقع پر وہ غلطی نہ کرے جو غلطی آج کے دن تک ان سے سرزد ہو رہی کہ عمران خان کو اڈیالہ میں بند رکھیں اور پھر جنگ کا میدان گرم کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں۔